بلاول بھٹو زرداری صاحب. جی بس ٹھیک ہے, اب یہ بزنس لیں گے پھر آگے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جناب اسپیکر. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ I apologize to the Prime Minister. یہ ایسے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے by your own team is completely unfair. It is unfair to you, it is unfair to your allies, and it is even unfair to the opposition parties. I agree with the Honourable Minister for Law. The legislation being passed today is not controversial, and there is absolutely no reason for it to become controversial, and there was no need for it to be controversial. I ask Mr. Speaker that why is it that such a legislation is being allowed to be made controversial, when my party and myself has been engaged on this legislation by the Attorney General, by the Interior Minister, and we, despite our reservations with the government, have arrived here today to support the following legislation. I don't believe that there would be any reason that the government allies or even members of the opposition would support the proposed legislation had they been properly engaged on the said subject. Secondly, Mr. Speaker, on the case of Mr. Khan and his treatment, there too I feel, unfortunately, the government could have played its hand better. The Supreme Court of Pakistan has ordered that Mr. Khan be shifted to hospital for his treatment. The government first welcomed the decision, assured us that they would be implementing the decision. Then we found out that the government would be appealing the decision. And now I'm uncertain as to what the fate of that decision or the implementation of that order is. In both these cases, Mr. Speaker, the Prime Minister could have been better supported, better guided by his cabinet and by his team. And there is no reason that today's legislation or the issue of the Supreme Court order needed to be made so controversial. That is all I wanted to add today. Thank you, sir. And Law Minister sir. چیئرمین صاحب کی عزت. سر میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں جی. آپ چیئرمین صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا سر آنکھوں پہ سر بالکل انگیج ہیں. ہم نے اپنی پارلیمنٹری پارٹی میں بھی کیا, اپنے الائز کو ہم نے آ رہی ہے جی آواز, ہم نے بھی سارے جو یہ تو ہے ہی سر, یہ تو 6 پروویژنس ہیں اور یہ پیورلی ایک ٹیکنیکل لا ہے بیکاز آفٹر دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اس کے سیلینٹ فیچرز بتائے ہیں سر. یہ کیا ہے, میں نے کہا ہے کہ ایک جگہ پہ جو کمانڈ اتھارٹی کا قانون ہے 2010 کا, اس میں جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کا ذکر تھا, دیٹ آفس ہیز بین ابالشڈ بائی 27th امینڈمنٹ, اور اس کی جگہ پہ چیف آف ڈیفینس فورسز کا جو آفس ہے وہ آ گیا. وہ کانسیکوینشل امینڈمنٹس کر دی گئی ہیں سر. اس میں 2 امینڈمنٹس ہیں 2 جگہ پہ, ایک وہ کیا گیا اور دوسرا جو نیا آفس کریٹ کیا گیا کمانڈر آف اسٹریٹجک فورسز وہ آ گیا جی. دوسرا جو بل ہے سر, اس کی ٹوٹل 8 پروویژنز ہیں, جن میں سے 4 فارمل ہیں کہ رول میکنگ کا اختیار فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوگا, جو اس کی اوور رائڈنگ افیکٹ ہے کہ نہیں ہے, اس میں اگر ابہام آئے تو صدر صاحب پریزیڈینشل آرڈر سے دور کرتے, یہ سارے قوانین میں ہوتا ہے. اس میں صرف اور صرف یہ بتایا گیا ہے کہ آفس آف چیف آف ڈیفینس فورسز اسٹیبلش ہو گیا اور اس کے فنکشنز ہوں گے. فنکشنز کا ایک سیکشن ہے, اس میں وہ 4 چیزیں دے دی گئی ہیں جو پہلے ہی قانون کے تحت مختلف جگہوں پہ وہ پاورز موجود ہیں. یہ بھی کلیریفائی کر دیا گیا ہے کہ جو فورسز کے ہیڈز ہیں, بحریہ کے, فضائیہ کے, افواج پاکستان کے تینوں ہیڈز, CDF کی تقرری, فضائیہ کے چیف کی تقرری, بحریہ کے چیف کی تقرری آئین کے آرٹیکل 243 کے مطابق جو طریقہ کار ہے اسی سے ہوں گی. اب سر اس میں کوئی ایسی ابہام والی چیز نہیں ہے. انگیجمنٹ سر تھی. دوسری انہوں نے فرمایا ہے کہ عمران خان کے کیسز میں جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جی بالکل اس پہ ریویو مشاورت کے بعد اس حد تک, اور یہ میں نے چیئرمین گور صاحب سے بھی بات کی تھی
سر حکومت چلانے کے لیے باقی چیزوں کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. ہم آئین کے آرٹیکل 25 کو کہاں لے کے جائیں کہ آج کا جو قانون ہے رائج الوقت قانون سیکشن 197 آف دا پریزن وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی پرزنر کو جیل سے باہر شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے, ایک میڈیکل بورڈ بنے گا. وہ میڈیکل بورڈ سوٹیبلٹی دیکھے گا کہ جیل کے اندر علاج ہونا ہے یا جیل کے بعد ہونا ہے. سر جیل کے باہر ہونا ہے تو پہلا آرڈر سر ہمیشہ اسٹیٹ اونڈ ہاسپٹلس کا ہوتا ہے, سرکاری ہاسپٹلس کا. یہ چوائس دی نہیں جا سکتی انلیس انٹل سرکاری ہاسپٹل جہاں پہ علاج ہو رہا ہے وہاں کا بورڈ یا ایک لارجر بورڈ بیٹھے اور وہ کہے کہ اس ہاسپٹل میں یا پاکستان کے دیگر ہاسپٹلس میں یہ علاج ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, یا ملک میں موجود نہیں ہے تو باہر بھیجنا ہے. تو ہم نے صرف یہ کلیریفیکیشن مانگی ہے کہ آیا یہ سہولت کہ کسی پرزنر کو آپ شفا میں یا کل کو آغا خان کی فرمائش آئے گی یا کسی اور ہاسپٹل کی, یہ سب کے لیے ہے یا یہ ایز اے اسپیشل کیس ون ٹائم ڈسپنسیشن آپ کر رہے ہیں تاکہ آئین کے آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 4 کی جو اسپرٹ ہے سر وہ ڈیفیٹ نہ ہو. اور اس میں کوئی ابہام والی بات بھی نہیں. اس کی وہ 3 گراؤنڈز ہیں وہ ساروں کے سامنے آ چکی ہیں, اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ بھی اس میں انہوں نے کچھ امینڈمنٹس سجیسٹ کی تھی اٹارنی جنرل آفس نے, کل وہ ریویو واپس لے کے آج شاید وہ امینڈمنٹ کر کے کل کو وہ کورٹ میں چلا جائے گا. دس از آل اباؤٹ سر, کوئی اس میں مخفی چیز نہیں. بہت شکریہ سر. let us not make this amendment controversial. اس کے بعد گور صاحب